مشکل پیریڈ سے گزرے ہیں. جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی تو کرونا کی وبا پھیلنے سے کچھ چیلنجز ہمیں ایسے فیس کرنے پڑے جن کے بارے میں کوئی تاریخی طور پہ ہماری کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا, کوئی تجربہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی وبا جس سے اسکول بند ہو جائیں, یونیورسٹیاں بند ہو جائیں, سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بند ہو جائیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اندر کوآرڈینیشن کی ضرورت تھی. تو وفاقی وزارت تعلیم نے نیشنل ایمرجنسی کوآرڈینیشن کا فریضہ شروع کیا. ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس جو تھی اس کو ایک فعال ادارہ بنایا اور ہم نے باقاعدہ اپنی میٹنگز کی اور ہر ایشو جو ہے اس پہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے کوآرڈینیٹ کیا اور سب کے ساتھ مل کے فیصلے کیے. اور جو بہت بڑے بڑے فیصلے کیے وہ ان میں سے چند ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو سکولز ہیں وہ بند ہوں گے. پہلے ہم نے 13 مارچ سے سکول بند کیے, پھر 31 مئی کی ڈیٹ دی, پھر 31 مئی کے بعد ہم نے مزید 6 ہفتوں کے لیے اسکولوں کو بند کیا, اور اس کے بعد ہم نے سپٹمبر 15 کی جو تاریخ جو تھی وہ فائنلی دی کہ انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ ہوئے اور سارے ملک میں ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ فیصلے ہوئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن سے کیا وہ یہ تھا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو بچے ہیں جن کا امتحان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو ان کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا کیا جائے. تو اس میں بھی ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا فارمولا اپنایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40 لاکھ بچہ پروموٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وائڈ ایکسیپٹنس ہوئی, یعنی کہ سارے ملک نے اس کو تسلیم کیا. اگر اس کا آپ مقابلہ فورن بورڈ سے کریں تو آپ نے دیکھا کہ کیمبرج کے امتحان جب ہوا تو اس پہ کتنی لوگ کتنے دل برداشتہ تھے اور کتنی زیادہ ایک چیلنج کا سامنا ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اپنا فارمولا بنایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا, اس فارمولا کے تحت امتحان ہوئے, اس کے فارمولا سے پروموشن ہوئی, امتحان نہیں ہوئے, اور اس کو سب مکاتب فکر نے 29 بورڈ جو تھے پاکستان میں طول و عرض میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس کے بعد ہمارے سے فیڈرل منسٹری کے پاس ایک چیلنج آیا جب کیمبرج کا رزلٹ آیا, اور اس میں بہت زیادہ ایک لوگوں کو تکلیف پہنچی کیونکہ کیمبرج نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے 2 گریڈز جو ہیں وہ کم کر دی گئی تھی. تو اس پہ بھی میں نے انیشیٹو لیا. میں نے کیمبرج کو اپنے بچوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے اور جو ہمارا ٹیلی اسکول تھا اس کا اجرا کر دیا. اور ٹیلی اسکول کے ذریعے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. اور گیلپ پول کے مطابق تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی اسکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے, جبکہ بڑا مشکل وقت ہے, اسکول جو ہیں وہ بند ہیں. اس کے بعد ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجرا کیا, لیکن اس میں پرابلم بھی بہت سارے آئے کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ان کے پاس انٹرنیٹ کے وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس کے لیے ہم نے میٹنگز کی اور اب ہم پرائم منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں انٹرنیٹ کوریج جو ہے. اور میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لرننگ یعنی کہ دور سے تعلیم کا ایک پورا شعبہ قائم کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی بیماری جیسے ختم ہوتی ہے اسکولز اور کالجز کھل جائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ کار پڑھانے کا شروع کیا ہے تعلیم کا وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے صوبوں کا مل کے جو کووڈ کا رسپانس تھا
وہ ایک آؤٹسٹینڈنگ رسپانس تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ویسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کووڈ کا اس طریقے سے مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سال میں میں آپ سے وقتاً فوقتاً اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام شروع کیا، اور ریفارم ایجنڈے میں ہمارا مختلف چیزیں تھیں، لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تعلیم میں سے طبقاتی جو ایک تفریق تھی اس کو کم کرنا تھا۔ ختم کرنا تو آسان کام نہیں ہے، سارے اسکول ایک ہی لیول پہ آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے، ساری دنیا میں سارے اسکول ایک برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ تفریق کو کم کرنے کا جو ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم یہ جو ایک طبقاتی بنیاد پہ ہم نے اپنے تعلیم کو تقسیم کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے کم کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا اجرا شروع کیا۔ اور یہ بھی کام جو ہم نے کیا یکساں تعلیمی نصاب پہ، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پرائیویٹ سکولز تھے جو اپنی پڑھائی کراتے تھے، اور ان میں سے جو ایلیٹ سکول تھے وہ انٹرنیشنل ڈگریاں اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیتے تھے، پھر سرکاری سکول تھے جو میٹرک انٹرمیڈیٹ کے دیتے، اور پھر مدارس تھے جو اپنا درس نظامی پڑھاتے تھے جن کا آپس میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حالت یہ تھی نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایک ایلیٹ سکول سے ایک کمرے میں ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید وہ آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکے۔ تو یہ ہم نے قوم کو بھی تفریق کیا، طبقاتی بنیاد میں تفریق کیا، اور ایک ناانصافی اس نظام میں کہ چند لوگ کامیاب اور باقی لوگ جو تھے ان کے لیے بہت بڑی سٹرگل، بہت بڑی محنت۔ تو اس لیے ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سے 5ویں تک یکساں تعلیمی نصاب بن گیا ہے۔ یہ مشاورت سے بنا ہے، جس طریقے سے ہم نے کیا، ہم نے سارے صوبوں کو ساتھ ملایا، ساری اکائیوں کے ساتھ ملایا، اور سب کو ملا کے ایجوکیشنسٹ کو ساتھ ملایا، نیشنل کریکولم کونسل بنائی، اس میں سارے مکتبہ فکر جو تھے ان کو اس میں شامل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی سے لے کے 5ویں تک کا کریکولم تیار ہو کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہ آپ کو ایک تفصیلاً جو کریکولم ہے وہ نظر آئے گا۔ تو یہ ہم نے کیا، اور اس کے بعد اب ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا جو نصاب ہے اس کی عکاسی کریں گی، اور وہ ماڈل ہوں گی۔ اسکولوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس میں وہ ایڈیشنل چیزیں کر لیں، لیکن ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اپریل 2021 میں اللہ کی رضا، اللہ کرے ہمارے ساتھ شامل رہے، تو ہم اپریل 2021 میں سارے پاکستان کے اسکولوں میں، چاہے وہ سو کالڈ ایلیٹ اسکول ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں، چاہے لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولز ہوں، سب میں ایک ہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس سے ایک قومی سوچ پیدا ہوگی، ایک ذہن پیدا ہوگا۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس میں سارے جو ہماری قومی کہانیاں ہیں اور جو ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ہمارے جو مشترکہ ورثہ ہے، چاہے وہ سندھ کا، بلوچستان کا، آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، خیبر پختونخوا، وہ سارا ورثہ ملا کے ہمارا ایک مشترکہ جو ورثہ ہے وہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم مدارس کے ساتھ انگیج کریں، اور میں یہاں ابتدا میں یہ کہوں کہ مدارس نے ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن کی ہے، ایک اپنا حصہ ڈالا ہے تعلیم کے لیے، کیونکہ 25-30 لاکھ بچہ جو مدارس میں جاتا ہے وہ ہمارے سب سے غریب طبقے سے آتا ہے زیادہ تر،
اور ان کو تعلیم دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کے نشو و نما کرنا، اور بغیر 1 روپیہ حکومت سے لیے یہ لوگوں سے چندوں سے اور کنٹریبیوشن سے یہ کام کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں. اس لیے ہم مدارس کو خراج تحسین پیش کرتے. لیکن ایک کمی تھی اس میں، اور کمی یہ تھی کہ درس نظامی کے جو ڈگریز تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی تھی. اس لیے جو بچے درس نظامی کے ذریعے آتے تھے ان کے لیے کیریئر اوپننگز نہیں تھی. اس لیے ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلان بنایا، جس میں ہم نے سب میں اگری کیا، دستخط کیے، معاہدہ کیا کہ سارے پاکستان کے مدارس اگلے 3-4 سال میں جو قومی نصاب ہے وہ بھی پڑھائیں گے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ میٹرک اور ایف اے کا امتحان بھی دیں گے، تاکہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئر کھل جائیں جو کہ باقی پاکستان کے بچوں کے لیے کھلے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے مدارس کو رجسٹر بھی کریں گے اور ان کی ہر طریقے سے امداد اور مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہ جو ایک قومی فریضہ ہے، ہم اور مدارس مل کے یہ قومی فریضہ جو ہے اس پہ، اور یہ ایک انقلابی قدم ہے کہ جب مدارس سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں جب وہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وہ سول سروسز میں آئیں گے، فوج میں جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا. میں بار بار ایک چیز کا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ہم نے کام کیے، جتنے فیصلے کیے، جتنا بھی کچھ کیا، یہ سارا کا سارا مشاورت کے ساتھ سب صوبوں کے ساتھ ملا کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کو ایک فعال ادارہ بنا کے ہم نے کیا، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہوئی. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے جو 6ویں سے 8ویں کا نصاب ہے اس پہ کام شروع ہے. ابھی بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اس کا نصاب بنا رہے ہیں، اور ہمارا نصاب یہ میں دعوے سے کہتا ہوں دور حاضر کے جو سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اس میں بچوں کی کردار اور ان کی عادات اور ان کو ہر لحاظ سے تربیت دینا جو ہے وہ اس میں شامل ہے. مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات کا ایک جامع کریکلم جو ہے، نصاب جو ہے وہ شامل ہے. جو بچے مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے ان کے اپنے مذہب کا ہم نے یہ تبدیلی کی ہے جو پہلے نہیں تھی. پہلے جو ہمارے نان مسلم بچے تھے وہ ایتھکس پڑھتے تھے، اب وہ اپنا مذہب پڑھیں گے، اور اس کے لیے بھی ہم نے وہ کیا. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس، کرٹیکل تھنکنگ، یعنی کہ بچوں کو اپنے سوچنے کا، تو یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے جو کہ ہمارے نئے نصاب کے ذریعے آئے گی. مختصراً 2-3 چیزیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے 2 سال میں کی. وہ ایک دکھائے سر. آج ہم آپ کو بعد میں جب میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم آپ کو بعد میں یہ پوری جو اپنی کارکردگی ہے 2 سال کی، اس کی یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. سو یہ رپورٹ سمجھے آج ہم اس کو لانچ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ہماری ترجیح تھی اور وزیر اعظم کی ہدایت بھی تھی کہ جہاں ہم ریگولر تعلیم دے رہے ہیں وہاں بچوں کو ہنر سکھانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر جب بچے جائیں تو وہ اس قابل ہوں کہ وہ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں. اگر وہ کام نہیں کر سکیں گے، اگر وہ پڑھ جائیں گے لیکن ان کو ہنر کوئی نہیں ہے تو وہ کیا سیکھیں. تو اس کے لیے ہم نے ہنر مند پاکستان کا ایک پروگرام پرائم منسٹر صاحب نے یوتھ پروگرام کے تحت، اور ہمارے دوست عثمان ڈار اس میں بہت فعال طریقے سے شامل تھے، ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہنر مند پاکستان. اس ہنر مند پاکستان کے ذریعے جو ہنر کی تعلیم کا سارا طریقہ کار ہے اس کو پاکستان میں ہم تعلیم دے رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں. ایک تو 1,70,000 بچوں کو ہم نے ہنر کی تعلیم کے لیے
مختلف انسٹیٹیوشنز میں پلان بنایا، لیکن 50,000 بچوں کو ہم نے ہائی اینڈ کے لیے بھیج دیا انسٹیٹیوشن میں. کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ آف تھنگس دیکھ رہا ہے، کوئی بگ ڈیٹا دیکھ رہا ہے. یعنی کہ دور حاضر کے جتنے بڑے بڑے ریکوائرمنٹس ہیں ان میں ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام ہے جس کو ہم نے لانچ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو کہ میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنا رہے ہیں جو کہ سارے ووکیشنل جتنے بھی ہنر کے تعلیم کے ادارے ہیں ان کا موازنہ اور جائزہ لے گی، ان کی رینکنگ کرے گی، تاکہ ان کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تسلیم کیے جائیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی تسلیم کیے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہنر کے میدان میں آئے گی. کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کچھ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کے ذریعے 50,000 بچوں کو جو یونیورسٹیز میں جاتے تھے ان کو ہم نے سالانہ اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنایا. کچھ پروگرام ہمارے کووڈ کی وجہ سے کمی میں ان کو سلو ہوئے، لیکن 50,000 بچوں کو اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنایا. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ایجوکیشن نے جو ایک الگ فنڈ تھا اس کے ذریعے نرسنگ 1,000 نرسوں کو اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنایا. اور اس کے علاوہ ایک خطیر رقم جو تھی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1,000 سے اوپر اسکالرشپ تھی جو آرٹ اور کلچر کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم نے مختص کی. تو یہ بھی پہلی دفعہ آرٹ اینڈ کلچر کے لیے اسکالرشپس کا اجرا کیا گیا جو کہ آرٹ اینڈ کلچر کے انسٹیٹیوشنز میں ہوگا. سو اسکالرشپ کا ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں اور باقی چیزوں میں ہوا. اس کے علاوہ ایک نیا پروگرام بنایا کہ بی ایس سی کا کورس جو 2 سال کا تھا اس کو 4 سال کا کیا، کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہیں ان میں سارا 4 سال کا بی ایس سی کا کورس ہے. اور بہت سارے کام ہوئے، میں وقت نہیں لینا چاہتا. ایک ہائر ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ٹریننگ جو ہے وہ بھی چلتی رہے، اور یہ بھی وہاں پہ سو ایک لمبی داستان ہے، وہ آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ ساری تفصیلات جو ہے وہ مل جائیں گی. آخر میں اسلام آباد میں ہم نے 7 نئے اسکول بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ 10 سال میں پہلی دفعہ 600 نئے ٹیچر جو ہیں سائنس اور میتھ کے ان کو ریکروٹ کیا گیا ہے جو کہ اپنا کام کریں گے. اور ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے ایک ایکسپیریمنٹل کام شروع کیا اسلام آباد میں، جس میں ہم نے 11,000 بچے آئیڈینٹیفائی کیے جو اسکول میں نہیں جا رہے تھے، اور اس کے بعد ہماری کاوش سے تقریباً 7,500 بچے جو اسکول میں نہیں جا رہے تھے وہ اسکول میں گئے. یہ ایک تجربہ بھی تھا، اور اس تجربے سے ہم نے سیکھا، اور سیکھ کے اب نیشن وائڈ انشاءاللہ تعالی ہم جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کے لیے ہم پروگرام جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو باتیں بہت ہیں کرنے کی، وقت میں آپ کا بہت زیادہ لینا نہیں چاہتا. سو اس لیے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی بڑی چیزیں جو 2 سال میں وزارت تعلیم نے کی ہیں، اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ان کی طرف کبھی کوشش بھی نہیں کی گئی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی ہوگی، اور آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. مہربانی. اس طرح پھر ہمیں کانٹریکٹ ٹیچرز کی کمی جو ضرورت ہے وہ کم ہوتی جائے گی، کیونکہ ریگولر ٹیچرز جو ہیں وہ آتے جائیں گے، اور ان میں بہت سارے کانٹریکٹ ٹیچر ہیں وہ بھی ریگولر جو ہے ہو جائیں گے. اور باقی جو اس پروموشن کا ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ اس میں کووڈ کی وجہ سے جو کچھ میٹنگز ہوئی تھیں اس کو مزید آگے لے جانے میں تھوڑی دشواری آئی، لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ کریں گے. جی تاریخ میں بہت کم نیوز ہے. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں خود اس کا ذکر کیا ڈسٹینس لرننگ کا، انٹرنیٹ کے اسٹوڈنٹس کو پرابلمس آ رہے تھے.
ایک فنڈ ہوتا ہے آپ کے پاس یونیورسل سروس فنڈ, آپ کو پتہ ہے پچھلی ایک منتھوں کے اندر بھی اس فنڈ کو اس مقصد جس کے لیے آپ انٹرنیٹ یونیورسل انٹرنیٹ سروسز وہاں یوز نہیں کیا گیا, ابھی بھی اس میں فنڈس پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ پورے ملک کے اندر آلریڈی میں نے گئے کیا, اس کی جو ٹائم لائن ہے کب تک امپلیمنٹیشن ہوگی. سیکنڈلی آپ نے بہت اچھی اس میں مینشن کیا کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, یو نو مچ بیٹر کہ جس طریقے سے گورنمنٹ جابس کم ہو رہی ہیں اور آپ کے اوپر بھی جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بڑا اچھا پروگرام آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کا, لیکن جتنی تعداد میں ہمارے لوگ بچے پڑھ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں 4 ایئر پروگرام میں, اس کی بجائے آپ بہتر جانتے ہیں کہ 1 ایئر 2 ایئر اسکل ڈیولپمنٹ یہ زیادہ بہتر ہے, تو اتنے اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے. اور لاسٹلی ٹیچر ٹریننگ, آپ کو پتہ ہے ابھی آن لائن ایجوکیشن کے اندر ٹیچر اور ناٹ ریڈی, تو کیا پچھلے دوسرا کسی زمانے میں ایک ہوتا تھا کہ ٹیچر ٹریننگ پر بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہے نئے ٹرینڈ مجھے اس طرح بھول جاتا ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا تھا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا فیسلٹی جو ہے, انٹرنیٹ کے 2 پرابلمس ہیں. انٹرنیٹ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ایون بڑے بڑے شہروں میں بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے, یعنی کہ وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور دوسرا بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ جو طلباء ہیں ان کو انٹرنیٹ اویلیبل ہی نہیں ہے, اور کیونکہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے اس لیے آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ ممکن نہیں رہتی. اس لیے ہم نے بڑی کوشش کی, اور یونیورسل سروسز فنڈ بھی ان میٹنگز میں شامل تھا, اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سارے ملک میں جو کوریج ہے انٹرنیٹ کی وہ ہوگی, اور اس میں اگر کہیں کوئی دشواری بھی آتی ہے تو کم از کم جو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے اس کو پہنچانے کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو, اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز میں اور انٹرنیٹ کوریج میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج آپ کو بہتری نظر آئے گی. دوسرا آپ کا سوال تھا اسکل ڈیولپمنٹ. دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ ہماری بہت بڑی پرائرٹی ہے. ہم نے جو یہ جو ہنرمند پاکستان کا پروگرام شروع کیا ہے, یہ بہت بڑا پروگرام ہے. اس میں 1,70,000 ہم 14 مہینے میں ٹرین کر رہے تھے, وہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, لیکن کیونکہ وہ اسکولز بند ہو گئے, ادارے بند ہو گئے. لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو سارے سیکٹر کو تبدیل کریں گے. ہماری جو سرٹیفکیٹ ہوں گے اس کی ایک ویلیو ہوگی, انٹرنیشنل کولیبریشن کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, تو ہم تو سارا جو ہنرمند پاکستان کے ایک لیبل کے نیچے بہت سارے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور یہ ہماری بہت بڑی پرائرٹی. باقی رہے گا ٹیچر ٹریننگ کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں چل سکتی, اور اس کے لیے اب ہم ایک نئی میتھڈالوجی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کس طریقے سے ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس کو ایکسلریٹ کیا جا سکتا ہے, تاکہ ٹیچر کو بجائے وہاں سے اسکول سے کسی بڑے شہر میں لانے کے اور وہاں پہ 15-20 دن کے لیے ٹریننگ دینے کے, بہتر یہ ہے کہ ان کو جہاں پہ موجود ہیں وہیں پہ فیسلٹیز ٹریننگ کی کریٹ کر دی جائیں, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹیبلٹ کے ذریعے, اسمارٹ فون کے ذریعے, تاکہ ہم اس کو ایکسلریٹ کر سکیں ٹیچر ٹریننگ. روزنامہ اچھا. میرا سوال یہ ہے سر کہ آپ نے رفاؤ ملک کو بڑا کام کیا ہے, لیکن 2 سال میں جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بالکل نظر نہیں آئے. جس میں پچھلی حکومت میں اس کو بسز دی تھی, وہ بسز کھڑے ان کے انجن سے گھاس باہر آ گئے, وہ چل نہیں سکتے. غلط بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایسی ہے سر, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو نشاندہی بھی کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ I-9 سیکٹر کی جو اسکول ہیں ان کی بلڈنگ کی حالت اتنی خراب ہے, اور وہاں بچوں کو جب ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو ان کو داخلہ نہیں ملتا, اور ٹیچر کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے والدین. ٹھیک ہے, آپ کسی وقت شہر 9 اخبار کے لے کے آئی, شہر نامہ آپ کسی وقت آئیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا جو مقامی پروگرام ہے جس کے اندر ہم نئے اسکول بنا رہے ہیں, جس کے اندر ہم لیبز بنا رہے ہیں, نئی فیسلٹیز بنا رہے ہیں اسلام آباد میں, تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. ہاں جی ضرور. سر پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا جو اسکول کھولنے کے حوالے سے جو مراد نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ 15 ستمبر سے جو 5ویں سے آگے جو کلاسز ہیں وہ شروع کی جائے گی, جبکہ دوسری جو کلاسز ہیں وہ اپریل اگلے سال سے شروع کی جائے گی. ایک تو یہ بتائے کہ کیا ایسا ہی کوئی پروسیجر ہو, کیا آپ کیا جو رابطے کا کام جو ہے مراد 100 روپیہ آپ دے رہے ہو, آپ وہ دے رہے. دوسرا یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا,
تو اس وقت بتائیے کہ کتنے مدارس میں وہ رجسٹر کر لیے گئے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ایس او پیز یا جس طرح سکولز کھلیں گے، ہم نے 7 تاریخ کو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کرنی ہے، اور اس کانفرنس میں بیٹھ کے ہم سارے فیصلے کریں گے. لیکن یہ فیصلہ کہ جی ایس او پیز کیا ہوں گی، یہ فیصلہ کہ کون سے بچے پہلے آئیں گے کون سے بعد میں آئیں گے، یہ ہم ڈاکٹروں کی ایڈوائس کے مطابق کریں گے. ہم نے ہیلتھ منسٹری کو کل یہ کہا ہے، کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی این سی او سی میں، ہیلتھ منسٹری وہاں پہ موجود تھی. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ صحت کے حساب سے کون سے بچے جو ہیں ان کو پہلے لایا جائے، کون سے بچے جو ہیں ان کو باہر لایا جائے. اسکولوں میں صحت کے حساب سے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک سجیشن یہ ہے کہ آدھی کلاس کو بلایا جائے ایک دن، آدھی کلاس کو دوسرے دن بلایا جائے، یا ایک 1 3 4 5 اس طرح کر کے آڈ اور ایون نمبر جو ہیں ان کو الگ الگ بلایا. مقصد یہ ہے کہ بچوں کا جو ڈسٹنسنگ ہے اس کو قائم رکھا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ سینیٹائزر کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے سینیٹائزر کو گورنمنٹ کوشش کرے سپلائی کرنے کی تاکہ بچے اپنا ہاتھ. سو یہ بہت ساری ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں یہ منسٹری آف ہیلتھ ہمیں ایڈوائز کرے گی. اور منسٹری آف ہیلتھ کی ایڈوائز سے، کیونکہ ہم تو ایجوکیشن منسٹری ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسکول کھلیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے بچوں کا، وہ نقصان جو ہے وہ اس کا کوئی ازالہ ہو. لیکن یہ صحت کا معاملہ ہے، اور کیونکہ صحت کا معاملہ ہے اس لیے ہم ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق شاید آج وہ انٹر پروونشل میٹنگ کر رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کی، تو اس کے اندر وہ کر کے ہمیں ایڈوائز کریں گے، اس کے مطابق ہم چلیں گے. مدارس رجسٹریشن کا کام کیونکہ مدرسے بند تھے تو اس لیے ہم نے جو آج سے 3 مہینے پہلے کام شروع کرنا تھا اب وہ ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑا. 15 سپٹمبر کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا. شکریہ سر. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کورونا کی وجہ سے نجی اسکول، چھوٹے نجی اسکول جو تھے وہ بند تھے، آپ نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم ان کے لیے کوئی آسان قسطوں پر قرضوں کے حوالے سے کوئی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. کیا اس پر کوئی آپ کا وقت ہوا ہے یا کتنا کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت 3 اور 5% کے اوپر سارے بزنسز کو قرضہ ملتا ہے، اس بزنس کے لیے اسکولز بھی ایلیجیبل ہیں. لیکن ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو بات کی اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو لکھا کہ آپ جو یہ کنڈیشنز آپ نے لگائی ہوئی ہیں ذرا ان کو مزید نرم کر دیں اسکولوں کے لیے. اس پہ ابھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، ان کا جواب ابھی ہمیں نہیں آیا. لیکن اسکول جو ہیں وہ جو چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ اویلیبل ہے اس سے تو مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کولیٹرل دینا پڑتا ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے قرضہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز گروی رکھنی پڑتی ہے. تو وہ پرابلم ہے، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں ریزالو کر رہے ہیں. اگر کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے آپ ہمیں بلائیں، ہمیں بتائیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ ہمیں بتائیں کون سا اسکول کھلا ہے، وہ اسکول بند ہو جائے گا. وہ اسکول سارے بند ہو جائیں گے کہ جو 15 سپٹمبر سے پہلے اگر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کے پی میں یہ ہوا تھا اور پروونشل گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور وہ اسکول بند. ہم بچوں کی صحت کے ساتھ یہ اس قسم کی چیز ال ڈسپلن برداشت نہیں کریں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا اسکول ہے اسلام آباد میں تو آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ. ایک منٹ اب آپ نے، ہاں جی، کوئی ڈیٹا اب تک مرتب ہو چکا ہے کہ یہ جو آسان قرضے دینے کی بات ہوئی، ریلیف ملی اسکولوں کے لیے، اس کا اعلان کیا گیا تھا، کتنے اسکولوں کو ریلیف دیا گیا ہے؟ کیونکہ مشکلات ایسی ہیں کہ اسکول آگے آ نہیں رہے قرضہ لینے کے لیے. دیکھیں یہ فگر اسٹیٹ بینک کے پاس ہوگا، میں ان سے لے لوں گا. لیکن مجھے گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا تھا کہ کچھ اسکول ایسے ہیں جنہوں نے قرضے کے لیے اپلائی کیا ہے اور ان کو قرضہ مل بھی گیا ہے. لیکن زیادہ پرابلم جو ہے وہ لو فی پیئنگ اسکول جو ہیں ان کے لیے ہے، جن کے لیے ہمیں بہت ہی ہم فکر مند ہیں، کیونکہ 5-6 مہینے سے اسکول بند ہیں. والدین نے فیسیں کئی جگہ پہ فیسیں نہیں دیں، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس ہے پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن کا. ہم تو ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ کے بغیر اجازت نہیں دے سکتے، اور ہم کوشش کریں گے 15 سپٹمبر تک کھول دیں. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی.
یہ ذرا تقسیم کر دیں جی. کیا یار وہ فائنلی اب